ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی شان، عظمت، تعظیم و تکریم کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ سکھایا تھا کہ اس کی بارگاہ میں ہمیں مانگنا کیسے ہے۔ تو بندے کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ تھا اس معاملے کو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا۔ اب اس آیت میں بندے کا بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو۔ ڈرنے کی وجہ سے کوئی مجبوری ہو تو ظاہراً ان سے کوئی ایسی دوستی یاری، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں کافروں سے دوستی کو منع کیا گیا، کافروں کے ساتھ دوستی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب کافروں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ 2-3 آیتوں سے پہلے جب وہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ والی آیت جو گزری تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد صحابہ کو بشارت دی ملک ایران اور روم کے فتح ہونے کی، تو کچھ منافقین نے اس وقت یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ گنتی کے چند مسلمان ہیں اور ایران اور روم، فارس جیسے بڑے بڑے ملک، اتنی بڑی سلطنتیں یہ کیسے فتح کریں گے؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اس وقت وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو کافروں کا ذکر پہلے ہو چکا، حالانکہ اکثریت کافروں کی تھی اس وقت، مسلمان گنتی کے تھے، تو اس وجہ سے یہاں کافروں سے دوستی کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں۔ جنگ احزاب کے موقع پر کہا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، یعنی دوست ہیں میرے،
میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے یہ ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد حاصل کروں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ ایک سبب تو یہ ہے نازل ہونے کا، ایک دوسرا سبب یہ بھی آیا ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیت نازل ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ مقام یعنی روضہ خاخ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اسے روضہ خاخ او مقام کو کہا جاتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے اور دیگر 2 صحابہ کو سرکار نے یہ حکم دیا کہ مقام روضہ خاخ پر جاؤ، وہاں ایک عورت سفر کر رہی ہے، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو لے آؤ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں تو واقعی میں اس جگہ وہاں پر ایک مسافرہ موجود تھی۔ آپ نے اس سے جا کر کے پوچھا کہ وہ خط کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے پھر تاکیداً پوچھا اور کہا کہ اگر خط نہیں دو گی تو تمہارے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ تو اس عورت نے پھر اپنے بالوں کے گچھے سے ایک خط نکالا۔ یہ لوگ وہ خط لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس خط کے اندر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے آگے کے کچھ اقدامات لکھے تھے اور یہ خط انہوں نے مشرکین مکہ کے نام لکھا تھا۔ تو یہ جب خط پڑھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر حضرت حاطب سے پوچھا کہ حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ اقدامات تم نے اندر لکھ کر کے مشرکین مکہ کو تم بتا رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار میری یہ آپ مجھے ایسا نہ سمجھے کہ میں اسلام کے خلاف بات کر رہا ہوں یا اسلام کے خلاف ہوں یا اسلام کو پسند نہیں کرتا، بلکہ سرکار علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ، ان لوگوں کی تو رشتہ داریاں ہیں مکہ والوں کے ساتھ، تو وہ تو اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے یا حفاظت کرا لیں گے ان لوگوں سے، مگر میری تو کسی کے ساتھ وہاں رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس طرح کا کوئی احسان ان لوگوں پر کر کے اس احسان کے بدلے میں اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کر لوں۔ میری یہ نیت نہیں تھی کہ میں اسلام کو کوئی نقصان پہنچاؤں یا اسلام کو چھوڑ کر یا ارتداد کو پسند کرتا ہوں یا کفر کو پسند کرتا ہوں، میری یہ نیت نہیں تھی، بلکہ میں تو یہ چند کچھ باتیں لکھ کر کے ان پر احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ اس احسان کے بدلے میں اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کر لوں۔ تو اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے کہا اس نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بدر میں آیا تھا اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جو بدر میں آیا ہے آج کے بعد وہ جو کرے اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو اس لیے ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کوئی مجبوری ہے تو دوستی یاری ٹھیک ہے،
ان کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے تو ظاہری اگر کوئی دوستی یاری ہے مگر اپنا ہمراز نہ بنائے، ایسی دوستی نہ کرے کہ جس دوستی کی وجہ سے آپ اپنے دین کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو۔ دیکھیں کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا، دلی لگاؤ رکھنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، عزت آبرو کے لٹ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے، وہ بھی ظاہری برتاؤ، دلی لگاؤ تو ناجائز ہے، ہمراز بنانا بھی ناجائز ہے، قلبی لگاؤ رکھنا بھی ناجائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ ان کے درمیان رہے ایمان چھپاؤ اور اسی کو اپنا عقیدہ بنا لو، نہیں، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا یہ افضل و بہتر ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا تھا۔ ایک ہے شریعت کے اندر رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ رخصت پر جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، اس وقت اجازت ہے کہ بندہ رخصت پر عمل کر لے، جان کا خطرہ ہو تو، کہ اس وقت وہ ایسا کوئی زبان سے کلمہ کہہ لے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے، مگر اس وقت بھی دل میں وہی خیال ایمانی ہو، دل سے اس کو اچھا نہ جانے۔ جیسے کسی نے اگر کسی کی گردن پر کسی کافر نے خنجر رکھ دیا اور کہا کہ بول، کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا گیا، تو اس وقت اسے جان بچانے کے لیے یہ اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ کہہ لے مگر دل میں اس کو اچھا نہ سمجھے۔ مگر پھر بھی یہ کہا گیا کہ اس وقت بھی اگر بندہ عزیمت پر عمل کرے، رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے، جان دے دے، تو یہ بہتر اور افضل ہے، مگر کلمہ کفر اپنی زبان سے نہ کہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے، کہ جب ایک مسلمان کو کافر سے دوستی کرنا منع کیا گیا تو پھر مسلمانوں کے مقابلے میں کسی اپنے کافر دوست کو اتحاد کر کے اس کے مقابلے میں جانا، تو یہ تو کتنی بری بات ہے۔ جب دوستی سے منع کیا گیا ہے تو پھر مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر سے اتحاد کر لینا یہ تو بدرجہ اولا بری چیز ہے۔ یہاں رخصت اور عزیمت اس کے حوالے سے کہ یہ اس پر عمل کرنا، رخصت پر عمل کرنے کی اجازت کیسے ہے، عزیمت پر عمل کرنا، تو یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمہ کذاب نے ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ کو گرفتار کر لیا۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے 2 صحابہ کو جب گرفتار کر لیا اور ان میں سے ایک کو اس نے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، انہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ صحابی نے کہا، پھر اس نے کہا کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، جان بچانے کے لیے۔ پھر دوسرے ساتھی سے، دوسرے صحابی سے جب اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تو اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زور سے بول، مجھے سنائی نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زور سے بول، مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس طرح اس کی بات کا انکار کر دیا۔ اس مسلمہ کذاب نے اس صحابی کو قتل کر دیا، جنہوں نے
یہ رخصت پر عمل کیا۔ پہلے صحابی کے جن کو پوچھا کہ تو مجھے مانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں، اور جب یہ بات آئی کہ مجھے مانتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں مانتا ہوں، تو ان کو چھوڑ دیا۔ اور جو دوسرے صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، زور سے بول، اور اس طریقے سے اس کی بات کا انکار کر دیا، اسے رسول ماننے سے انکار کر دیا، تو اس صحابی کو اس کذاب نے قتل کروا دیا۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، تو سرکار علیہ السلام نے جن کو شہید کر دیا گیا ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، اور جنہوں نے رخصت پر عمل کیا تھا اور اس کو مان لیا تھا، ان کے بارے میں بھی سرکار نے کہا کہ ان کے لیے بھی کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں اس سے ہمیں اجازت ملتی ہے کہ کبھی کبھی جان کا اگر کوئی خطرہ ہو تو اس وقت بندہ اگر کلمہ کفر مجبور کیا جائے بولنے پر اور جان جانے کا خطرہ ہو تو رخصت پر عمل کرے تو اس کی اجازت ہے، مگر اس وقت بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ جان دے دے مگر اپنی زبان سے کلمہ کفر کو جاری نہ کرے، اس کے لیے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔